الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ۔ رکن شورا کا مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین والبنات سے مدنی مشورہ۔ رکن شورا کا مدرسۃ المدینہ کے مدنی ملنے کے سرپرست سے مدنی مشورہ۔ نگران امدادی کابینہ کے مختلف ملز مالکان سے ملاقات۔ نگران ہند مدنی کابینہ اور نگران ہند نقش بندی کابینہ کے دیگر اسلامی اہلیوں کے ہمراہ گجرات سمنانی میں قائم فیضان مدینہ اور مدرسۃ المدینہ کا دورہ۔ ذمہ داران کی عالم دین سے ملاقات۔ ذمہ داران کی صحافیوں سے ملاقات اور فیضان مدینہ علی خان گلزار طیبہ سرگودا میں مختلف کھلاڑیوں کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ ذمہ داران کی اسلام آباد پریس کلب میں صحافیوں سے ملاقات۔ آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری صلی اللہ الباری نے فیضان مدینہ سردار آباد فیصلہ آباد میں مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین والبنات کا مدنی مشورہ فرمایا۔ اس مدنی مشورے میں پاکستان سطح کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ دوران مدنی مشورہ رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہم مزید مدارس اپنے منظم کریں گے۔ انشاءاللہ کشمیر میں ہمارے نئے مدارس قائم ہوں گے۔ ہمارے نئے اہداف میں الحمدللہ دار الاسلام بھی ہے اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی۔ اب یہ جو متعلقہ صوبوں کے اور شہروں کے اسلامی بھائی ہیں ان کی مدد اور تعاون سے ہوگا۔ ظاہر اس کے لیے ہمیں اختیار چاہیے ہوں گے کہ وہ ہمیں اختیار دیں تاکہ ہم اس کے لیے بہترین جگہ خرید سکیں اور ضروریات کے مطابق تعمیرات کر سکیں اور اس کے مطابق ہم مدرسین رکھ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کریں۔ تو انشاءاللہ ابھی مستقبل قریب میں بلوچستان خیبر پختونخوا کشمیر میں اور اندرون دار الاسلام میں ہم نے کثیر مدارس شروع کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے اور ہماری مجلس کو یہ اس کی رحمت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہم اس کو قائم کریں۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدرسۃ المدینہ کے مدنی ملت کے سرپرستوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ اس موقع پر رکن شورا نے انہیں مدنی ملت کی کردار میں مزید بہتری کے لیے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ تو آپ کا مدنی ملنا جو آج مدنی ملنا ہے لیکن کل ہو سکتا ہے کہ یہ جامعۃ المدینہ کا ایک مدنی اسلامی بھائی یعنی عالم دین بن چکا ہو سکتا ہے کہ مستقبل کا یہ مفتی دعوت اسلامی ہو سکتا ہے کہ مستقبل کا کسی مسجد کا امام ہو، یہ کسی منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، کسی ملک میں جا کر یہ کافروں کو مسلمان کر رہا ہو۔ اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا اور اتنا اہم اور قیمتی سرمایہ آپ کا ہمارے پاس موجود ہے جو مدرسۃ المدینہ میں مدنی ملنے کی صورت میں حفظ ناظرہ کی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو عرض یہی ہے کہ جہاں مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان ان کی مجلس ان کی تربیت پر توجہ دے رہی ہے، آپ کا بھی تعاون حاصل ہو، آپ اپنے گھر میں اس کو ایسا ماحول دیں، خود اپنی ذات میں ایسا ماحول دیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے ذریعے مدنی قافلے میں سفر کے ذریعے انشاءاللہ جب یہ ترکیب آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی اور مختصر سے وقت میں آپ کے پورے گھر میں بہت ہی بہترین تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ امید ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران صدیقی کابینہ نے گجرانوالہ میں قائم فیضان مدینہ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، نیز صوبائی مشاورت کے ذمہ داران سے ملاقات فرمائی اور انہیں راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن دیتے ہوئے فیضان مدینہ کے تعمیراتی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔
اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، الحمدللہ عز و جل نگران ہند مدنی کابینہ اور نگران ہند نقش بندی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ گجرات سمانی میں قائم فیضان مدینہ اور مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ اس دوران انہوں نے مدرسین اور طلباء سے ملاقات فرمائی، نیز فیضان مدینہ کے جاری تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں آئل فیکٹری میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مختلف سنتوں اور آداب بھی بیان فرمائی۔ الحمدللہ عز و جل 17 اپریل بروز اتوار کو فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے صحافی اجتماع کی دھوم دھام سے تیاریوں کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں مجلس رابطہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی میڈیا سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے انہیں صحافی اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں بہت خوش ہوں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین سے گفتگو کرتے ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدنی چینل جو اس وقت کردار ادا کر رہا ہے پوری دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، لیکن جو اصل کام ہے ان کی سنتوں کو عام کرنا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں، اور جس کو میٹھے اور پیارے انداز میں مدنی چینل پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، یہ یقیناً امیر اہل سنت حضرت الیاس قادری جو ہمارے سب کے بڑے بزرگ ہیں، رہنما ہیں، ان کا یہ فیضان ہے۔ ان سے جو نسبت پاتے ہیں، جو ان کے مرید ہوتے ہیں،
جو ان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پھر نبی کریم کی محبت میں لگ جاتے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں مدنی چینل کا بھی, اور میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ سنت تو بھرا اجتماع منعقد ہو رہا ہے جس میں حضرت عمران قادری صاحب اتاری صاحب اس میں خطاب فرمائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی تربیت کا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا کرے, اور یقیناً ہم اس میں یہ ضرور شرکت کریں گے, بلکہ سب کو شرکت کرنی چاہیے, تمام صحافیوں کو اور اس شعبے سے جو وابستہ افراد ہیں. اور یہ اصلاح کا ایک موقع ہوتا ہے, ایک لمحہ مل جاتا ہے, سب لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. امیر اہل سنت حضرت الیاس قادری, یہ تو ان کے ساتھ تو وقت گزارنا میں سمجھتا ہوں سعادت ہے. ان کے لیے دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تاج و سلامت رکھے اور وہ اسی طرح سے ہماری رہنمائی کرتے رہے. دعوت اسلامی کا انتہائی مشکور ہوں, ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ ان کا یہ مذہبی چینل مدنی ہے. بہت کچھ اس میں سیکھنے کو مل رہا ہے, اور ساتھ ہی میں اس بات کو بھی شیئر کرتے چلوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ دعوت اسلامی نے ہی ایک سنت و بڑا اجتماع جو صحافی برادری کے لیے بھی منعقد کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا اقدام ہے, ان کے اس اقدام کو سراہتے ہیں, اور ساتھ ہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بیڑے کو ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اور یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ وہ سنت و بڑا مذہبی اجتماع جو کہ صرف صحافی برادری کے لیے رکھا ہے, اس سے کبھی انہوں نے بکلا کے لیے بھی رکھا. اس طریقے سے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد سے جو ان کے نام سے منسوب کیا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. امیر اہل سنت نے جو یہ سلسلہ شروع کیا تھا وہ سب مل کے چپے چپے پر رواں دواں ہیں, اور انشاءاللہ اس کوشش کر کے ہم جو ہے اس تقریب میں شرکت کریں گے, اس پروگرام میں, اور کچھ وہاں سے حاصل کریں گے. میں یہ سب صحافی برادری کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس عمل میں جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے شرکت کریں. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ناب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں مقامی اخبار کے آفس میں جا کر عملے کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. نیز انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. 17 اپریل بروز اتوار کو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام حیدرآباد پریس کلب میں صحافیوں کے لیے اجتماع عام کا جو انتظام کیا گیا ہے. میری تمام حیدرآباد اور سندھ کے صحافی بھائیوں اور بالخصوص حیدرآباد کے صحافی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس اجتماع عام میں بھرپور شرکت کریں, اور اس اجتماع میں شرکت کر کے وہ دعوت اسلامی سے محبت کا ثبوت دیں, کیونکہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو کہ دین کے لیے دن رات کام کر. ہماری اسلامی ذمہ داریوں کے بارے میں دعوت اسلامی نے یہ جو اجتماع رکھا ہے صحافیوں کے لیے, اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا بہت اچھا کام ہے کہ انہوں نے صحافیوں کے شعبے کو بھی, جو اہم شعبہ ہے, ان کو بھی نظر میں رکھا ہے اور اس پہ بھی کام شروع کیا ہے. تو میں بہت خوشائن قرار دیتا ہوں اور میں مبارکباد دیتا ہوں دعوت اسلامی کے جناب حضرت الیاس قادری صاحب کو کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کے جس طرح دیگر شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ اسلام کی دعوت قبول کرتے ہوئے سنتوں پہ عمل کرنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ دعوت اسلامی کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے جس میں انہوں نے صحافت کے حوالے سے اور یہ نمائندوں کو, صحافیوں کو اسلامی نکات سکھانے کے حوالے سے جو یہ اجتماع منعقد کیا ہے بہت ہی اچھا عمل ہے, اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے یہ کم ہے. یہ ایک واحد چینل ہے جس میں ہمیں اسلامی راستے پہ چلنے اور اہمیت اور اپنی زندگی گزارنے کی جو فرائض ہیں وہ سننے کو دیکھنے ملتے ہیں. میں دعوت اسلامی کا امیر جو ہمارے جن کو میں بابا کہتا ہوں, بابا کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور دعوت اسلامی کا پروگرام گھر گھر پھیلا رہے ہیں اور پھیلاتے رہیں. خصوصاً حیدرآباد, پاکستان نہیں, میں سمجھتا ہوں بیرون ملک بھی جو کالیں آتی ہیں اور میں سنتا ہوں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کا جو یہ مشن ہے یہ جاری و ساری ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی, یہ دعوت نامہ ملا. میں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کے
تمام ان کو جو اسلام کے حوالے سے زیادہ اسلام پھیلا رہے ہیں یا اچھی باتیں بتا رہے ہیں ہمیں، اور ایک پروگرام جو منعقد ہونے جا رہا ہے 17 اپریل کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا پروگرام منعقد ہو رہا ہے یہاں حیدرآباد کے اندر، اور ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ اس طرح کا پروگرام آپ پریس کلب میں بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں، اور وقتاً وقتاً آپ کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پہلی بار میرے خیال ہے اس طرح کا پروگرام پریس کلب میں ہو رہا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے۔ مدنی چینل ہماری ایک پاکستان کا ایک مذہبی اچھا چینل چل رہا ہے، اور ہم اس موقع پہ محمد عمران اطاری صاحب کی جو خطاب ہوں گے ان سے فیضیاب ہوں گے۔ مدنی چینل ایک جب ہم دیکھتے ہیں تو مطلب ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک خالصتاً مذہبی چینل ہے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس اور رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے اسلام آباد پریس کلب کے جنرل سیکرٹری اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات 17 اپریل کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافی اجتماع کو اسلام آباد پریس کلب میں براہ راست دکھانے کا ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا گیا۔ تو میں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو انتہائی جو آپ کی انتظامیہ ہے اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا چینل کم وسائل اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محدود وسائل میں آپ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت چینل چلا رہے ہیں، اس پر میری طرف سے دعوت اسلامی کے امیر جناب حضرت مولانا الیاس قادری صاحب اور تمام مجلس شورا اور تمام دعوت اسلامی کے بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ آپ کا یہ چینل صرف اور صرف مسلمانوں کی جو زندگی ہیں نہ صرف ان کو تبدیل کر رہا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک حقیقی طور پر ہم مسلمانوں کو جس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے اس کے حوالے سے انہیں آپ کے چینل سے کافی مواد ملتا ہے۔ 17 تاریخ کو جو اسپیسیفک جرنلسٹوں کے حوالے سے جو پروگرام مدنی چینل پہ آ رہا ہے تو اس کا ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے مین آڈیٹوریم میں بھی ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ لائیو دکھائیں گے، اور اس حوالے سے ہم آج یہ نوٹس جو ہے بورڈ پر ہم نے آویدن کر دیا ہے، اور تمام ممبران کو اس حوالے سے دعوت بھی دی گئی ہے کہ وہ ضرور اس لیکچر کو سنیں، اس پروگرام کو دیکھیں، تاکہ انہیں اچھی بات سننا، اچھی بات کہنا اور اچھی بات کو پھیلانا جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ضرور وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ہم سب کو یہ لیکچر سننا چاہیے اور اس لیکچر کی روشنی میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔